السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، اما بعد۔ قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم: خیرکم من تعلم القرآن وعلمہ، او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اسٹیج پر تشریف فرما قابل قدر محترم جناب قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ مفتاح العلوم کواڑی، رفیق محترم حضرت مولانا مفتی محمد انعام الباری صاحب قاسمی دامت برکاتہم، ناظم مدرسہ تنظیم المسلمین رجوکھر، سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ، نیز قابل قدر جناب مفتی محمد نسیم الدین صاحب قاسمی دامت برکاتہم، جنرل سیکریٹری جمعیت علماء ارریہ، اور ان کے علاوہ تمام معزز حضرات علماء کرام اور دور و قریب سے تشریف لائے ہوئے محترم سامعین، اس مدرسے کے معزز اساتذہ کرام، عزیز طلباء، آج کا دن ہم سب کے لیے بڑی سعادت مندی کا دن ہوا کرتا ہے، خوش بختی کا دن ہوا کرتا ہے، اللہ کی طرف سے شکر ادا کرنے کا دن ہوا کرتا ہے جب کبھی بھی کوئی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ یہ مدرسہ جس کو آج سے تقریباً 60-65 سال پہلے قائم کرنے والوں نے قائم کیا ہوگا، یقیناً ان لوگوں نے بڑے خلوص کے ساتھ، بڑی للہیت کے ساتھ ان لوگوں نے اس مدرسے کو قائم کیا ہوگا۔ پھر اس کے بعد اس وقت سے لے کر کے آج تک جتنے حضرات نے یہاں پر ذمہ داری نبھائی، جتنے حضرات نے یہاں پر پڑھایا، جتنے حضرات نے یہاں سے علم حاصل کیا، اور جتنے بھائیوں نے، بزرگوں نے، دوستوں نے، ماؤں بہنوں نے اس مدرسے کا کسی بھی اعتبار سے تعاون کیا، ان سب کے لیے آج کا دن یقیناً سعادت مندی کا دن ہوا کرتا ہے کہ جب کوئی بھی بچہ حافظ قرآن ہوتا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے ان تمام لوگوں کو، ہم سب کو قبول کیا اپنے فضل سے کہ اللہ اپنے کام کے لیے ہم سب کو قبول کر رہا ہے۔ اللہ کے نبی جناب محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: تم میں سب سے اچھا انسان وہ ہے جو قرآن پڑھتا ہے اور دوسرے کو قرآن پڑھاتا ہے۔ خود پڑھنا، یہ تو بات سمجھ میں آ رہی ہے کہ خود سے پڑھنا ہے، تلاوت کرنا ہے، اور دوسرے کو پڑھانے کا مطلب یہ ہے کہ ایک استاذ دوسرے کو پڑھائے یا پھر مدرسے کے تعاون کے ذریعے سے دوسرے کو پڑھائے۔ ایک شخص کسی کی ذمہ داری قبول کر لے کہ میں ایک بچے کو حافظ قرآن بناؤں گا، ایک آدمی ذمہ داری قبول کر لے کہ حافظ قرآن بنانے کے لیے میں ہر مہینے اتنے کا تعاون کروں، ہر سال اتنے کا تعاون کروں، ہر دن اتنے کا تعاون کروں، کچھ نہیں ہوتا ہے۔ کم از کم میں ایک دن تمام بچوں کو اپنے گھر بلا کر کے یا مدرسے میں لا کر کے ان کی ضیافت اور مہمانی کر کے ان کو کچھ کھلا
دوں تاکہ اللہ کے یہاں جب ہم سے سوال کیا جائے کہ تمہارے گاؤں میں، تمہارے سماج میں، تمہارے محلے میں، تمہارے معاشرے میں، تمہارے گھر کے بغل میں ہمارے قرآن پاک کی تعلیم ہو رہی تھی، پڑھنے والے پڑھ رہے تھے، پڑھانے والے پڑھ رہے تھے، اس میں تمہارا کچھ حصہ بنا کہ نہیں، اور پوچھا جائے کہ تم دنیا سے کیا لے کر کے آئے ہو، تو ہم کہہ دیں کہ یا اللہ کوئی خاص عمل تو نہیں ہے، بس یہ مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا میں جو بچے تیرا پاک کلام پڑھتے تھے، جو حضرات تیرا پاک کلام پڑھاتے تھے، میں ان کی کچھ نہ کچھ مدد کر کے حصہ لے لیا کرتا تھا، بس یہی لے کر کے آیا ہوں۔ یقیناً ہم سب کو یقین کرنا چاہیے اس بات پر، اور اللہ وحدہ لا شریک لہ کی ذات پر یقین ہے کہ اس خدمت کے صلے میں اللہ تعالی ہم سب کو بھی معاف کرے گا، اور ہمارے آبا و اجداد کو بھی معاف کرے گا، اور ہماری نسلوں کو بھی اللہ تعالی معاف کرے گا۔ آج آپ سب نے سنا ہوگا اعلان کے ذریعے سے اس مدرسے کے 2 خوش نصیب بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے، ان کا آج آخری سبق ہوگا، دعا ہوگی۔ آپ کو اندازہ ہے، سب کو معلوم ہے کہ 1 سال سے تمام مدارس کی تعلیم کا سلسلہ بند ہے، اور جتنا بڑا نقصان مدارس اسلامیہ کا ہوا ہے کسی کا نہیں ہوا ہے۔ اس کے باوجود آپ نے 1 مارچ کو دیکھا، اس وقت سے بھی 2 بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا تھا، ان بچوں نے لاک ڈاؤن میں مکمل یہاں رہ کر کے پڑھا اور اپنا سبق جاری رکھا، اللہ نے ان کو وہ نعمت عطا فرمائی، ان بچوں کو اللہ تعالیٰ نے حافظ قرآن بننے کی توفیق بخشی۔ پھر دسمبر سے جب تھوڑی سی ڈھیل ہوئی تھی تو پھر عام طور پر ہاسٹل کے بچوں کو اجازت دی گئی تھی، بڑے بچوں کو، کہ جن کو سہولت ہو ان کے گارجین اجازت دیں وہ آ جائیں۔ آپ نے دیکھا کہ تقریباً 30 35 40 بچوں نے یہاں پر رہ کر کے پڑھنا شروع کیا، وہ سلسلہ آج تک جاری ہے، اور 1 مارچ سے جب تمام اسکولوں میں تعلیم کی اجازت مل گئی تو پھر یہاں گاؤں کے مکتب کے بچے بھی پڑھنے آ رہے ہیں۔ یہ آج کی نشست ہمیں اس بات کا پیغام دے رہی ہے، اس بات کا مژدہ اور خوشخبری سنا رہی ہے کہ اس لاک ڈاؤن میں بھی ان بچوں نے اپنے وقت کو قیمتی سمجھا، اور اس لاک ڈاؤن میں بھی ان بچوں نے اپنے گھر میں رہنا ضروری نہیں سمجھا، گھر میں رہنے کو ترجیح نہیں دی، اور قابل مبارکباد ہیں ان کے ماں باپ بھی جنہوں نے اپنے بچے کو مدرسے کے اندر بھیجا۔ آج الحمدللہ ان کا بچہ حافظ قرآن ہو رہا ہے۔ انہی بچوں کی دعا کا یہ موقع ہے۔ آخری سبق کے موقع سے دعائیہ نشست میں قاری محمد سلیمان صاحب دامت برکاتہم ہمیشہ تشریف لاتے ہیں۔ ہمارے یہ 2 رفیق محترم، 2 بزرگ حضرات، میں نے واٹس ایپ پر ایک میسیج دے دیا، ان لوگوں نے لبیک کہہ دیا کہ بھائی میں آپ کے دعوت میں، میں آپ کی دعا میں ضرور آؤں گا، خوشی کا موقع ہے، میں ضرور آؤں گا۔ اگرچہ یہ کسی جلسے کا موقع نہیں ہے، یہ کسی بیان کا موقع نہیں ہے، لیکن یہ خوشی اور خوشبختی کا موقع ہے کہ 2 بچوں کا حفظ قرآن مکمل ہوگا، آخری سبق ہوگا، ہمارے لیے بھی خوشی کی بات ہے، لہذا ہم لوگ بھی آ رہے ہیں۔ اس لیے میں نے آپ حضرات کو تھوڑے انتظار کی زحمت دی، یہ حضرات آ رہے تھے اس لیے میں نے تھوڑا وقت آپ لوگوں کا زیادہ لے لیا۔ میری دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان حضرات کی اور آپ سب کی حاضری کو قبول فرما لے۔ کسی نیک کام کے لیے چل کر کے آنا بزرگوں بہت بڑی بات ہے۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کی ایک روایت سنا کر میں اپنی بات پوری کر رہا ہوں۔ حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں معتکف تھے، اعتکاف کی حالت میں تھے، ایک صاحب ایمان وہاں پر تشریف لائے، پریشان حال، پراگندہ بال، چہرہ سے معلوم ہو رہا تھا کہ بہت پریشان ہے۔ پوچھا کہ کیا بات ہے؟ کہا صحابی رسول میں یقیناً بہت پریشان حال ہوں، میں بہت زیادہ پریشان ہوں۔ تو حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ عنہ نے فرمایا کہ کیا میں اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم سے تمہاری پریشانی کی سفارش کر دوں؟ کہا آپ جیسا مناسب سمجھے۔ اس کے بعد مسجد نبوی سے نکل کر کے قبر اطہر کی طرف جانے لگے۔ ان صاحب نے کہا کہ یہ صحابی رسول آپ اپنا اعتکاف بھول گئے؟
آپ جب مسجد سے نکل کے ادھر جا رہے ہیں تو آپ کا اعتکاف تو ٹوٹ جائے گا۔ انہوں نے کہا مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، مجھے اپنا اعتکاف یاد ہے، لیکن ابھی زیادہ زمانہ نہیں گزرا ہے، مجھے اس قبر والے صلی اللہ علیہ وسلم کی بات یاد ہے۔ آپ نے فرمایا کہ کسی ضرورت کی خاطر، کسی ضرورت مند کی ضرورت کی تکمیل کی خاطر چل کر کے جانا 10 سال کے اعتکاف سے افضل ہے۔ میرے بھائی و بزرگوں، یہ حضرات جو چل کر کے آئے ہیں، آپ حضرات جو چل کر کے آئے ہیں، یہاں پر آئے ہیں، یقین مانیے یہ 10 سال کے اعتکاف سے افضل کی عبادت ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کے آنے کو مبارک کرے، آج کی اس نشست کو قبول فرمائے، ان بزرگوں کی آمد کو قبول فرمائے، جن بچوں نے حفظ قرآن مکمل کیا ہے ان کو اللہ تعالیٰ مکمل طور پر حافظ قرآن بنائے، اور قرآن پاک کے ایک ایک لفظ کو ان کے سینے میں محفوظ فرما دے، اور ان کے ساتھ ساتھ جتنے بچے پڑھ رہے ہیں تمام بچوں کے سینوں میں اللہ تعالیٰ قرآن پاک کے ایک ایک حرف کو محفوظ فرما دے۔ اور اللہ تعالیٰ نے جو ذمہ داری لی ہے اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی اس قرآن کو اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کریں گے۔ اس قرآن پاک کی حفاظت کے لیے جو اللہ کا دستور ہے، جو طریقہ ہے، اللہ تعالیٰ اس طریقے کے لیے، اس دستور کے لیے اللہ تعالیٰ اپنے کام کے لیے ہم سب کو، ان بچوں کو، امت مسلمہ کو قبول فرما لے۔ یہی میرا پیغام ہے، اور یہ آپ کا مدرسہ کنز العلوم رحمانیہ گریا، نام رکھنے والوں نے بھی بڑا پیارا سا نام رکھا، کنز العلوم، علوم کا خزانہ ہے، یہ علم کا خزانہ ہے، یہ یقیناً اللہ تعالیٰ کی طرف سے علوم کا یہ خزانہ ہے۔ اس خزانے سے جو چاہتا ہے، جو محنت کرتا ہے، قربانی دیتا ہے، جتنا چاہتا ہے اس سے حاصل کر لیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ آپ سب کی محنتوں کو قبول فرمائے، اساتذہ کرام کی محنتوں کو قبول فرمائے، بچوں کی محنتوں کو قبول فرمائے، تعاون کرنے والوں، مدد کرنے والوں کی تمام مدد کو اور ان کے تعاون کو قبول فرمائے، اور ہم سب کے لیے، ہم سب کے آبا و اجداد کے لیے، ہم سب کی نسلوں کے لیے ہدایت کا ذریعہ بنائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔